خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے، برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے، مولا 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 مولا، اللہ ہو 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 جل تین کلاموں کی فرمائش ہے مجھے، تو پہلا کلام اعلیٰ حضرت سرکار کا، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تصویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت الکرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، 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 یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے صلی اللہ، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہ کنواری پاک مریم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قدم، وہ نفخت فیہ قدم، اے عجب نشان اعظم۔ حالات فرماتے ہیں کہ کنواری پاک مریم، آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، بڑا ایک معجزہ یا اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ کہتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان اعظم، ہے
عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو اچھا اگر ہم کہہ کے آپ سے کہلوائیں گے تو پتہ نہیں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا خود ہی کہا کریں سبحان اللہ پھر کہیں ابھی آپ کو کتنا عبرتناک واقعہ سنایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سرکار کی آمد لجپال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا حامد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالی نے چنا ہے اللہ ایک رب نے آپ کو ایک ہی بنایا ہے آپ جیسا کوئی اور نہیں بنایا تو کہتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں ایک کو یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں بولو یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں کلام ہے اہل ذوق کے لیے اہل ذوق توجہ سے سننے والے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں کیوں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر رب نے دو جہاں بنائے نا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں
یک نے جس کو یک بنایا، اور آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں۔ یا رسول اللہ آپ سے میں آپ کو ہی مانگتا ہوں کہ آپ اپنا عشق عطا فرما دیں۔ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جان جان میری تمنا آپ ہے، جان جان میری تمنا آپ ہے، جان جان میری تمنا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، یا رسول اللہ آپ کی ایک جھلک کو دیکھا تو جان ہی قربان کر دی۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی۔ ایک شخص عام مثال دیتا ہے، کسی کو آپ دیکھیں اور پھر چند لمحوں کے بعد کسی انجان بندے کو جس کو آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو دیکھیں غور سے، اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے تو پہچاننے میں کوئی مشکل ہوگی؟ نہیں۔ اب سنیے شعر اور سمجھیے۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ پنجابی کا ایک کلام، یہ بھی فرمائش تھی اس کی۔ رب رون کنے لایا اج آمنہ دے ویڑے، رب رون کنے لایا اج آمنہ دے ویڑے، رب رون کنے لایا اج آمنہ دے ویڑے، ہوراں جنتی نے آیا اج آمنہ دے ویڑے، ہوراں جنتی نے آیا اج آمنہ دے ویڑے، بولو اج رونقاں نے لایا اج آمنہ دے ویڑے۔ اب تو شکوہ بھی نہیں رہے گا کہ یار پتہ نہیں اردو پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، پنجابی پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر پڑھیے۔ رب رونقاں نے لایا، وہ 3 بار پڑھا آپ کو یاد ہی نہیں ہوا؟ چلیں یاد کریں مصرع۔ رب رونقاں نے لایا اج، یہ پیچھے نہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ذرا ادھر۔ رب رونقاں نے لایا اج آمنہ دے ویڑے، رب رونقاں نے لایا اج آمنہ۔ اچھا جس کو سمجھ آ رہی ہے نا مصرع وہ ہاتھ بلند کر کے پڑھے۔ رب رونقاں نے لایا اج آمنہ دے ویڑے، رب رونقاں نے لایا اج آمنہ دے ویڑے، ہوراں جنتی نے آیا اج آمنہ دے ویڑے، ہوراں جنتی نے آیا اج آمنہ دے ویڑے، سونا عرشاں دا تارا اج ساڈے ول آیا، ساڈے ول آیا، ساڈے ول آیا، سونا عرشاں
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਸਫਾ ਕੁਦਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਅਜ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਸਫਾ ਕੁਦਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਅਜ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਸਫਾ ਕੁਦਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਅਜ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਰੱਬ ਰੌਣਕਾਂ रब रौनका अज आमिना दे वेड़े। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं के लिए लंगर आगे वालों को भी वही मिलना है, पीछे वालों को वही मिलना है। तो फिर पीछे वाले भी पढ़िए ना, रब रौनकां ने लाया अज आमिना दे वेड़े, रब रौनकां ने लाया अज आमिना दे वेड़े। अज साडे गुनाह सारे धुल जाणगे, मुक जाणगे, धुल जाणगे, मुक जाणगे, धुल जाणगे, मुक जाणगे। अज साडे गुनाह सारे, अज साडे गुनाह, अज साडे गुनाह, अज साडे गुनाह सारे धुल जाणगे, मुक जाणगे, हाँ धुल जाणगे, मुक जाणगे, मुक जाणगे। घटां रहमतां दे छाया अज आमिना दे वेड़े, घटां रहमतां दे छाया, घटां रहमतां, घटां रहमतां, घटां रहमतां दे छाया अज आमिना दे वेड़े। रब रौनकां, रब रौनकां अज आमिना दे वेड़े, रब रौनकां ने लाया अज आमिना दे वेड़े। होरा जन्नती ने आया अज आमिना दे वेड़े। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब जो इसको मैं कल्चर ही कहूँगा, ज़रूरत कम कल्चर बन गया है डिलीवरी हॉस्पिटल्स में और ऑपरेशन के साथ, ये कल्चर बन गया है। होता नहीं है, कमाई के लिए कर लेते हैं, कई अपनी सहूलत के लिए औरतें तकलीफ़ न बर्दाश्त करनी पड़े तो नहुसत बस ये फैल गई है। और फिर बेपर्दगी होती है वहाँ पे, और अजीब गरीब मामलात, मतलब पहले घरों में ही मामलात होते थे रात के अंधेरे में और पता भी नहीं चलता था किसी को। तो अब पूरे मोहल्ले को पता होता है कि भाई इधर बच्चा पैदा होने वाला है, तो फिर वो उसी की नहुसतें आगे फिर बेहयाई और ये मामलात चलते हैं। शायर कहता है जब सरकार की आमद हुई तो क्या हुआ, बीबी हवा, बीबी हवा हाजराते आसिया पाक मरियम, बीबी हवा हाजराते आसिया पाक मरियम, बीबी हवा हाजराते आसिया पाक मरियम, पाक मरियम। बन के आ गया ने दाया अज आमिना दे वेड़े, बन के आ गया ने दाया अज आमिना दे वेड़े। ओ बन के आ गया, बन के आ गया ने दाया अज आमिना दे वेड़े। रब रौनकां ने लाया अज आमिना दे वेड़े। होरा जन्नती ने आया अज आमिना दे वेड़े। आखिर में औसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। किस किस पर साया जरा हाथ बुलंद करें, जो कादरी है, जो कादरी, जो कादरी, माशाअल्लाह। आपके और मेरे पीरो मुर्शिद का तज़किरा है तो अब पता चलता है ना पीरो मुर्शिद से कितनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहब्बत तो है,
اظہار کیسے کون کون کرتا ہے؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، کہ یہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ قاری صاحب نے واقعہ سنایا افطار والا، وہ 70 جگہ پر مختلف 70 جگہ پر غوث پاک سرکار نے افطار فرمایا ایک ہی دن۔ ایک مرید آیا حضور میرے گھر، فرمایا ٹھیک ہے، حضور آج افطاری میرے گھر، فرمایا ٹھیک ہے، حضور آج افطاری میرے گھر، فرمایا ٹھیک ہے، 70 آئے، 70 کو کہا افطار آپ کے گھر۔ اب افطاری کے بعد جب نماز کے لیے آئے مدرسے میں مسجد میں سارے، تو اب خوشی سے ایک بتاتے ہیں آج پیر صاحب نے میرے گھر افطاری کی۔ تو کیا بات کرتے ہیں؟ پیر صاحب نے تو میرے گھر افطاری کی۔ تیسرا کہا ارے کیا ہو گیا بھائی، افطاری تو میرے گھر کی ہے۔ 70 کے 70 جمع ہو گئے، سارے کہہ رہے پیر صاحب نے افطار میرے گھر کیا ہے۔ مدرسے کے بچے کہتے پیر صاحب نے تو افطار مدرسے میں فرمایا۔ تو کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، تو کرامت کو عقل میں تو نہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو اس طرف چل پڑا نا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جمیل الرحمن قادری صاحب فرماتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، کہ یہ سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ایک مرید حضرت غوث کی بچی کو دیو چھت سے اغوا کر کے لے گیا، دیو جس کو کہتے ہیں، ویسے دیو ہوتا ہے لفظ، اغوا کر کے لے گیا۔ تو یہ ہو جاتا ہے، جنات بھی اغوا کرتے ہیں۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں حضور غوث پاک فرمایا، عرض کی کہ بچی کو لے گئے، تو آپ نے فرمایا خراسان کے جنگل میں فلاں فلاں جگہ چلے جو اپنے گرد دائرہ کھینچ لینا اور میرا تصور کر لینا، جنات کا بادشاہ تمہارے پاس آئے گا، اس کو تم بتانا، وہ تمہاری بچی کو ڈھونڈ دے گا۔ وہ گیا، اسی طرح وہ بیٹھ گیا اور ایسے اس نے سرکل دائرہ اپنے حصار بنا لیا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جنات گزرنے لگے، تو یہ ڈر بھی رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد جنات کا بادشاہ گھوڑے پر آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور تھر تھر کانپنے لگا اور دو زانوں بیٹھ گیا اور فرمایا کیا کام ہے؟ کہا بچی کو اغوا کر لیا ہے دیو نے، پتہ کرو۔ اس نے اعلان کیا ایک چینی جن، وہ یہ پیچھے بھی ہمارے بھی یہاں معاملات ہوئے تھے نا، چین والے آتے تھے نکاح کر کے، پھر وہ بعد میں طلاقیں دے دیتے تھے، وہ چینی جن تھا وہ نا، اس کو حاضر کر دیا
کہ اس نے تو اس سے پوچھا کیوں تم نے اغوا کیا؟ کہ میں یہ چھت پر کپڑے وغیرہ پھیلا رہی تھی تو میں نے دیکھا تو میں اس پہ عاشق ہو گیا. اس کو خیر اس کی گردن قلم کرنے کا حکم دیا گیا اور بچی کو اس کے حوالے کیا گیا اور وہ لے کے بچی کو گھر آئے. تو کہتے ہیں جمیل الرحمان قادری صاحب, ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا, اس نام لیوا کی. عقیدہ پکا ہو تو پھر ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا, اس نام لیوا کی. پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا, پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا, پڑھا یہ جذبہ, پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. آپ میں سے اکثر کے بچے کوئی اسکول میں پڑھتے ہوں گے کہ مدرسے میں پڑھتے ہوں گے. کون چھوڑنے جاتا ہے؟ ابو, امی, بھائی, ڈرائیور وغیرہ چھوڑنے جاتے ہیں نا. مدرسے میں بھی غوث پاک جب مدرسے جاتے تھے تو کون چھوڑنے جاتا تھا؟ جمیل الرحمان قادری صاحب فرماتے ہیں فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. غوث پاک نے فرمایا مجھے پہلی مرتبہ تب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور مدرسے میں جا کے آواز لگاتے تھے, بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا, یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں نا, اس کو دل اور دماغ میں لکھ لیں اور وصیت کر دیں. 2 4 5 دوستوں کو وصیت کر دیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جمیل الرحمان قادری صاحب لکھتے ہیں عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. اس سے ہوگا کیا؟ کفن کے اوپر لکھ دیں یا سینے کے اوپر لکھ دیں؟ انگلی کے ساتھ, صرف سیاہی کے ساتھ, صرف انگلی کے ساتھ. یا غوث اعظم دستگیر کلمہ لکھیں, بسم اللہ لکھیں, کلمہ لکھیں, یا غوث اعظم دستگیر, یا اپنے پیر و مرشد جو بھی ہیں قادری سلسلے کے ان کا نام لکھ دیں اور غوث اعظم کا نام لکھ دیں, یا غوث اعظم دستگیر. جب یہ لکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب قبر میں جائیں گے یہ سنتے ہیں نکیرین, اس پہ کچھ سختی نہیں کرتے. نکیرین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب آئیں گے نا قبر میں, ابھی دفنا کے لوگ جا رہے ہوں گے تو یہ اپنے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور ان کے بال پاؤں تک اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے آگ کے, اور کرخت سخت لہجے میں اٹھا کے بٹھائیں گے. من ربو کا سوال پوچھیں گے, ما دینو کا, ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل, سوالات کریں گے. تو پھر جس کو مقدر میں ہوا, جس پر اللہ کی رحمت ہوئی, وہ جواب درست دے گا. لیکن یہاں کہتے ہیں سختی کرتے ہی
یہ سنتے ہیں نکیریں اس پہ سختی کچھ نہیں کرتے، لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ تغرا غوث اعظم کا، لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ تغرا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، اونچی بھی نہ پڑھیں، لیکن تھوڑا سا جھوم جھوم کے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ وہ ایک واقعہ سنا ہوگا غوث پاک کا دھوبی قبر میں گیا تو فرشتوں نے پوچھا تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، من ربو کا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ماں دینو کا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو اب کئی تنقید کرتے ہیں لے اے کی ہویا، وہ یہ ہوا اس کے کہنے کا مقصد تھا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، کہ غوث پاک کا دھوبی کافر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بد مذہب ہو سکتا ہے، غوث پاک کا دھوبی وہی ہو سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو میرا رب اللہ ہے۔ غوث پاک کے دھوبی کا دین وہی ہو سکتا ہے جو غوث پاک کا دین ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں ندا لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت آپ نے سنا ہے 1.25 میل پر سورج ہوگا، پیاس سے زبان سوکھ کے کانٹا بن گئی ہوگی، زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح گرم ہوگی، اس پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے لوگ، اور اتنا پسینہ بہے گا کہ زمین میں جائے گا، جب زمین کو چوسنے کی طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اوپر اٹھے گا، اور اللہ کی قدرت وہ اسی جگہ پر ہی اٹھے گا ارد گرد، اور جس کے جتنے گناہ ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک، اور کوئی اتنا گناہ گار کہ اس اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ لیکن جمیل الرحمن قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے میں کیا ہوگا؟ ایک اعلان ہوگا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، او قادریوں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یہ بھی معاملہ گزر گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو بھئی آپ کسی فیکٹری میں جائیں تو آئی ڈی چیک کرتے ہیں، شناختی کارڈ، بھی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس سے ملنا ہے، کدھر جا رہے ہو۔ جمیل الرحمن قادری صاحب فرماتے ہیں جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو فرشتے روک لیں گے مجھے اور پوچھیں گے ہاں بھئی کون ہو، تو پھر میں کہوں گا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ آخری 3-4 اشعار، یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں،
پر سورج ہوگا لیکن پھر بھی اندھیرا ہوگا. تو جمیل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روشنی کیسی؟ یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں. پھر کسی نے کہا نقاب اٹھا ہوا ہے آج. پوچھتے ہیں کس کا؟ کہتا ہے غوث اعظم کا نقاب اٹھا ہوا ہے آج. کس کا؟ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر. بات وہی کہ عقیدہ پکا ہو نا. تو پھر دشمن کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر. کس کا؟ خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا. خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر. ہم انڈائریکٹ والے ہیں، ڈائریکٹ والے نہیں، ہم انڈائریکٹ والے ہیں، وسیلے والے ہیں. تو پھر غوث پاک کے غلام بھی تو کسی کے ذریعے بنے نا. عطار کے ذریعے بنے تو کوئی کسی کے ذریعے بنا. تو پھر اصل تو ان کا ہی کرم ہے نا. جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر بنایا. جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا. جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر. میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر. محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر. سارے پیروں کے ہیں پیر غوث اعظم دستگیر. بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر. دل پسند و دل پذیر غوث اعظم دستگیر. اے میرے روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر. آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر. تیری زلفوں کا اسیر غوث اعظم دستگیر. آ گئے منکر نکیر غوث اعظم دستگیر. ہو کرم اے میرے پیر غوث اعظم دستگیر. زیر ہو نفس شریر غوث اعظم میرے پیر. ہر بلا کو دیجے چیر غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر. بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر. بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر. بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر. دم دمادم دستگیر غوث اعظم میرے پیر. 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 تیرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ.
ماشاءاللہ جزاک اللہ یاسر عرفات صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت بھی پیش فرمایا، حضور غوث اعظم کی منقبت بھی پڑھی انہوں نے۔ یہ جو آپ نے وہ واقعہ سنا جی، حضور غوث اعظم کئی گھروں میں افطاری کی۔ جب بندہ عقل سے سوچتا ہے نا پھر نہیں سمجھ آتی، جب عشق سے سوچتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں حدیث پاک کے ذریعے۔ قبر میں سوال پوچھے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، کیا ہے تیرا دین؟ پھر یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، یعنی قبر کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لاتے ہیں، کوئی تصویر یا عکس نہیں ہوتا۔ رجل کہتے ہیں آدمی کو جس کا جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ایک دن کے اندر روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں اور کتنے لوگوں کی ولادت ہوتی ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں، تو بیک وقت کتنے لوگوں کے جنازے پڑے جاتے ہیں، پھر کتنے لوگ قبر میں دفن ہوتے ہیں، پھر سب کی قبر میں سرکار جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ ہے حاضر اور ناظر کا معنی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناظر اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنی ہتھیلی پہ پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی سرسوں کا دانہ اپنی ہتھیلی پہ دیکھتا ہے۔ اور حاضر ایسے ہیں کہ سرکار جہاں کرم فرمانا چاہیں، جہاں جانا چاہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا سکتے ہیں۔ بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ تو بندہ کیا ہے، بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ تو بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خبر رکھتے ہیں۔ پھر قبلہ یاسر عرفات صاحب پڑھ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے آئے ہیں۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے چند ملائکہ ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ پھرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہاں کوئی بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب انہیں کوئی مجلس ملتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو ایک فرشتہ جس کو مل جاتی ہے آواز دیتا ہے ہلموا الی حاجتکم، وہ کہتا ہے آ جاؤ بھائی، جس کی ضرورت تھی وہ تو مل گئی جگہ۔ المختصر یہ کہ جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ علم رکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، یہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں بندے کتنے ہیں، لیکن آج محفل کی چس آ رہی ہے۔ یاسر بھائی نے بڑا اچھا پڑھا، نبیل بھائی نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ وہ جو سپیکر والے بھائی ہیں، ان کا سپیکر ہر بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے۔ نبی یہ پہلے بھی آئے ہیں، ان کا مائک بہت اچھا چلتا ہے۔ یاسر بھائی نے پڑھا تو غصہ نہیں فرمانا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حالات جانتے ہیں، انہوں نے مجھے پتا انہوں نے غصہ نہیں فرمایا، یہ سپیکر بتا رہا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جو بندہ بھی آتا، حضور اس کو جو اس کے اندر کمیاں ہوتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے مطابق نصیحت فرماتے۔ کوئی آتا تو عرض کرتے یا رسول اللہ نصیحت فرمائیں، آپ فرماتے لوگوں کو کھانا کھلایا کر، کنجوسی والی کمی ہوتی۔ کوئی آتا، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، 40 نووی کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ نصیحت فرمائے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور بھی نصیحت فرما دیں۔ اور جڑے دند کڑ دے چپ کر کے بہو، کڈی پاک محفل سے بیٹھے ہو، چپ کر کے بہو یار۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ مت کیا کر۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ میں کر لوں 10 منٹ، اب 10 منٹ کی 10 سے 15 ہو جائیں گے، 15 سے انشاءاللہ 16 نہیں ہوں گے۔ میں حاضری لگواؤں گا، اس کے بعد نبیل بھائی لگوائیں گے، تو دعا ہوگی، ختم شریف ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر ما اصابک
इन ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नता बिल क़ुरआन। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म, फ़ख्र अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, गम गुसारे ज़मां, दस्तगीर जहां, हामिये बेकसां, सैयदे सरवरां, अहमद मुजतबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम की बारगाह में दुरूदो सलाम का हदिया पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुहतशम सामिईन हज़रात, सूरह लुक़मान की एक आया मुक़द्दसा पढ़ी। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की, कहा या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, ए बेटे नमाज कायम करते रहना। फरमाया लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना। अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए जो दिल बर्दाश्त न करता हो, इतनी बड़ी कोई आफत तुम पे आ जाए, वस्बिर मा असाबक, कहा बेटे उस पे सब्र करना। कहा अगर तू सब्र करेगा, इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, कहा ये छोटा काम नहीं है। जब किसी का भाई किसी से जुदा हो जाए, किसी के उसकी वालदा जुदा हो जाए, ये बहुत बड़ा गम होता है, बहुत बड़ा सदमा होता है। कहा बेटा जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, बड़ा कोई सदमा पहुंच जाए, उस पे सब्र करना है। अगर तू ऐसी मुसीबत पे सब्र करेगा, कहा यह छोटा काम नहीं। ऐसी मुसीबत, ऐसी तकलीफ जो इंसान के कल्ब को, उसके दिल को पिघला दे, बेटा जब तू उस पे सब्र करेगा, इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, कहा यह छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। हदीस पाक के अंदर आता है, यहाँ औलाद को नसीहत की तो औलाद की तरबियत के बारे में एक दो बात, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के बारे में एक दो बात, और इंशाअल्लाह ये 15 मिनट में ख़त्म हो जानी है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के यहाँ औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है, वो बेटे की सूरत में हो या बेटी की सूरत में। फरमाया जब किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती है, रहमत आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका, मलक एक फरिश्ता नहीं कई फरिश्तों को भेजता है, और फरिश्ते आके कहते हैं कि अब बंदे अल्लाह ने तुझे रहमत से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुझ पर सलाम भी हो, तुझ पर बरकतें भी हो। और फरमाया जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो एक फरिश्ता आता है, उसकी दोनों आंखों के दरमियान उसकी पेशानी में वो बोसा देता है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके यहाँ औलाद होती है, फरिश्ते कहते हैं तुझ पर सलामती हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे औलाद की नेमत से नवाजा है।